کہ اللہ نے جب سورج ڈھلکنا شروع ہوتا ہے اللہ نے کیا کہا؟ آؤ نماز کو قائم کرو. پھر جب عصر کا وقت آتا ہے یہ بھی دلوک شمس ہو رہا ہے, آؤ کیا کرو؟ نماز کو قائم کرو. تو اللہ تعالیٰ نے خود عبادت کا طریقہ بتا دیا. کیونکہ اگر اخپل طریقے سے اس وقت ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے, اخپل طریقے سے, کیا ہو گیا بھائی؟ ویڈیو نہ بنائیں, ٹھیک ہے نا, وہ کچھ مسائل ہیں اس کی وجہ سے, ٹھیک ہے, ناراض نہیں ہونا. تو اخپل طریقے سے اگر ہمیں حکم دے دیا جاتا ہے نا, تو دیکھو پوری دنیا میں جو لوگ اخپل طریقے سے عبادت کر رہے ہیں ان کا حال کیا ہے. عیسائیوں نے تبدیلی کی, چرچ میں جا کے انہوں نے حضرت عیسیٰ نے جو نماز کا طریقہ بتایا تھا اس کو کیا کر دیا؟ اجتہاد کر کے نا, جیسے ہمارے پروفیسر غامدی صاحب نے رمضان کے روزے میں یوں کر لیا, امتحان کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہو, ایسا اجتہاد جس کے پیچھے کوئی نص نہیں ہے, کوئی قرآن یا آیت یا حدیث, کوئی اصول اصل نہیں ہے کوئی, تو ایسے پھر یہ بھی ٹھیک ہے. اور بعض لوگوں نے سنتوں کو مارکیٹ سے کیا کر دیا. ایک مشہور زمانہ ہے, وہ کہتے ہیں سنت موقدہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, مشہور ہیں وہ, آتے رہتے ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا سنت موقدہ ہے ہی نہیں, اور اس پہ حدیث پیش کی کہ ایک صحابی سے نبی نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں 5 وقت نماز پڑھوں گا اور یہ چند مخصوص عبادتیں کروں گا. آپ نے فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو وہ ان کو دیکھ لے, تو اس میں تو سنتوں کا ذکر نہیں ہے. یہ حدیث پیش کی انہوں نے. تو مجھے وہ سامنے بیٹھنے کے لیے چونکہ تیار نہیں ہوتے, کسی دن سامنے میں حاضری ہوگی تو میں ان سے کہوں گا کہ فجر میں اگر کوئی شخص روزانہ 2 رکعتوں میں قل اللہ احد پڑھ لیتا ہے, لمبی رکعت نہیں پڑھتا, آپ کے امام جب نماز پڑھاتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھیں, قل اللہ احد پڑھیں, رکوع میں چلے جائیں, روزانہ فجر ایسے پڑھیں, تو یہ کیا ہے؟ گناہ ہے, ثواب ہے, جائز ہے؟ تو ظاہر ایک آدمی کہے گا اس کی اجازت, بولو بھائی فجر میں امام صاحب اگر پہلی رکعت میں قل اللہ پڑھیں, دوسری میں بھی کیا پڑھیں؟ قل اللہ پڑھیں, اتنی مختصر نماز پڑھیں, اس کی امام کو اجازت نہیں دی جائے گی. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں طویل پڑھا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں فجر میں 2 رکعتیں رکھی اس لیے گئی ہیں تاکہ وہ کیا ہو, وہ 2-4 کے برابر ہو جائیں. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, وہ 2 کس کے برابر ہو جائیں؟ 4 کے. تبھی طویل قرات ہے اس میں. اب یہ طویل قرات کو اگر آپ کہتے ہیں یہ واجب ہے, تو اس کا مطلب جس دن قل اللہ پڑھ کے رکوع کر لیا تو واجب ادا نہیں ہوا, تو نماز یا تو سجدہ سہو کرو یا دوبارہ پڑھو. آپ اس کے بھی قائل بولتے کیوں نہیں ہے, کیونکہ فرض قرات تو ہو گئی نا, قل اللہ پڑھنے سے بھی ہو جاتی ہے. ایسی چیز کو جو واجب تو نہیں ہے لیکن پھر بھی پراپر کرنا ہے, اس کو فقہا نے سنت موقدہ سے تعبیر کیا ہے کہ وہ فرض واجب کے درجے میں نہیں ہے لیکن اس کو چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے. کبھی کبھار چھوڑ دے تو الگ بات ہے, پابندی کرنی پڑے گی اس کی. تو ایسے اس کے لیے فقہا نے ایک ٹرم ایجاد کی ہے, اصطلاح نکالی ہے کہ یہ عام سنت نہیں ہے کہ کرو تو کرو, نہیں کرو تو نہیں کرو, بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے. تو سنت مؤکدہ کے تو آپ خود قائل ہیں, اگرچہ اس لفظ کے قائل نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ سنت مؤکدہ کچھ بھی نہیں ہوتا, بس فرض واجب ہی ہوتا ہے, فرض ہی ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ تو واجب کا بھی انکار کرتے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہوتا, تو میں کہتا ہوں امام روزانہ پہلی رکعت میں بھی قل اللہ پڑھے, دوسری میں بھی قل اللہ پڑھے, اور پھر آپ روزانہ اتنی مختصر نماز پڑھا کے مارکیٹ سے اسٹارٹ ہو جائے, تو پھر آپ اس کو بھی یہ حدیث سناؤ, آپ اس کو بولو کہ بھائی فجر میں تو لمبی قرات کرنا سنت ہے, آپ کیوں اس سنت کو چھوڑ رہے ہو؟ وہ یہ جواب دے گا سنت ہے نا, فرض تو نہیں ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ اور وہ حدیث سنا دے کہ ان صحابی نے کہا تھا 5 نمازیں فرض ادا کروں گا جنت میں جاؤں گا, تو میں 5 میں سے فجر جو فرض ہے ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا, فرض ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, لیکن آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں. ان دل بولیں گے بھائی جو پراپر طریقہ ہے نا فجر کا اس طرح سے پڑھاؤ, اور اس سے پہلے بھی 2 سنتیں پڑھ کے آیا کرو. تو اس کو ایسی چیز کو فقہا ایک تعبیر کرتے ہیں کیونکہ وہ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا ایسی چیز جو فرض بھی نہیں ہے لیکن اس کو چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے, قابل ملامت ہے, اگر کوئی چھوڑے گا تو اس کو ملامت کی جائے گی, اس کو سمجھایا جائے گا. اس کو ملامت کا مطلب برا بلا بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تو یہ ٹرم آپ بے شک اپنی ڈکشنری سے نکال دیں, لیکن ایسے بہت سارے اسلام میں حکام ہیں جو کیا ہے سنت جو فرض واجب نہیں ہے لیکن وہ عام سنت بھی نہیں ہے, مؤکدہ کا معنی تاکید والی. تو یہ تو ایک بالکل بدیہی چیز ہے. تو اسی طرح جو ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں, ظہر کے بعد کی 2 سنتیں, فجر سے پہلے کی 2 سنتیں, مغرب کے بعد کی 2 سنتیں, یہ بھی عام سنتوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں سنتیں ونتیں کچھ بھی نہیں ہوتی, بس فرائض ہیں. ٹھیک ہے یہ فرض نہیں ہے لیکن ایسی بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں. اگر چھوڑیں گے تو قابل ملامت ہوں گے آپ. کبھی کبھار چھوڑ دے تو ایک الگ بات ہے, جیسے کبھی آدمی سفر میں فجر کی 2 مختصر پڑھ لیتا ہے, امام صاحب کو جلدی ہے بھائی آج مجھے جانا ہے, میں قل اللہ پڑھ کے رکوع کروں گا, جس نے پڑھنی ہے پڑھے, نہیں پڑھنی کبھی کبھار ٹھیک ہے, پابندی نہیں کر سکتے آپ اس کی. تو تبھی کہتا ہوں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اسلام بہت پرانا جو چلا آ رہا ہے نا فقہا سے, انہی سے سیکھنے کی کوشش کرو. نئی چیزوں سے متاثر ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. حدیثوں کے لیبل ان کو نمبر یاد ہوتے ہیں بس, حدیث کی روح ان کو پتہ نہیں ہوتی.
تو خیر یہ درمیان میں ہم قیام و طعام چلتا رہتا ہے نا ہمارا, ہم نے کہا تھا بیان میں جب درمیان میں قیام و طعام آتا رہے گا, تو اصل ٹاپک سے ہم ہٹتے ہیں لیکن دوبارہ آتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں ہم پر نہیں چھوڑا کہ جیسے چاہو پڑھو, ہم پہ چھوڑ دیا جاتا. اتنی آرا رائے سامنے آتی, کوئی کہتا ہے گندا رہنا عبادت ہے, کوئی کہتا ہے کہ ڈیٹول سے جب تک نہیں نہاؤ گے تو عبادت قبول نہیں ہوگی, کوئی کہتا ہے تیزاب سے نہا کے آؤ, کوئی کہتا ہے سر منڈالو ایسے ٹائم پہ, جب بھی نماز کا ٹائم آئے کیا کرو, سر منڈالو. یہ بھی ایک عبادت سمجھی جاتی ہے دنیا میں. بعض کہتے ہیں جب یہ عبادت کا ٹائم آئے گا کپڑے اتار کے دھوتی بنیان میں بیٹھ جاؤ, ایک خاص بدھسٹ کا ہوتا ہے نا, اپنے لباس دیکھا ہوگا. کوئی کہتا ہے یوں کر لو, کوئی کہتا ہے یوں کر لو, جیسے دنیا کے مختلف جگہوں پہ. عیسائیوں میں اب کیا ہے, چرچ میں کیا ہوتا ہے, کچھ نغمے پڑھتے ہیں, وہ ختم عبادت. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ اقیم الصلاۃ کہ سورج جب تبدیل ہوگا نا تو اللہ کی عبادت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے وہ اللہ نے ہمیں بتا دی. کیا خاندانی طریقہ بتایا ہے, اس سے زیادہ خاندانی طریقہ دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں. شروع کہاں سے ہوتی ہے, ایک تو ٹائم کون سا رکھا, سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. بدماش آدمی اٹھ ہی نہیں سکتا اس ٹائم پہ ہے. فجر سے پہلے اٹھنا کس کا کام ہے, شریفوں کا کام ہے نا. لوگ کہتے ہیں نا ارلی ان دا مارننگ اٹھ جاتا ہے, اس کا مطلب بندہ شریف ہے. بندہ کیا ہے, اور یہ 12 بجے سو کے اٹھتا ہے, ایک دم امیج کیا دنیا کے سامنے جاتا ہے, یہ آدمی ٹھیک بولو نا نہیں. تو سب سے پہلا جو ٹائم رکھا ہے نا نماز کا, وہ بڑا خاندانی. وہ ٹائم دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں, وہ ٹائم کسی کو گفٹ ہی نہیں, عبادت کے لیے ہبہ ہی نہیں ہوا. وہ ہے طلوع آفتاب سے پہلے, سورج نکلنے سے پہلے. میڈیکلی کتنا اچھا ٹائم ہے, آکسیجن کا لیول سب سے زیادہ ہوتا ہے اس وقت, دماغ فریش ہو جاتا ہے. پھر اٹھنے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ سب سے پہلے دانتوں کو صاف کرو مسجد جانے سے. دیکھو انگریز بھی صبح اٹھ کے دانت صاف کرتا ہے, وہ اس لیے صاف کرتا ہے کہ جراثیم مر جائیں. جب میں مسکراؤں تو مسکراتے ہوئے اچھا محسوس ہوں. بتیسی اگر کہیں نظر آئے تو دیکھنے میں لوگ کہیں ویل ڈن, بہت اچھے, کہاں سے بنوائے کہاں سے لگوائے. کہ ڈاکٹر جو دانت دیکھتے ہیں نا اتنے میلے اتنے گندے کہ اگر کسی کے صاف دانت نظر آئے تو ڈاکٹر کو یہ وہم ہوتا ہے کہ اس نے آرڈر پہ بنوا کے فٹ کروائے ہیں. گٹکے, اور ڈینٹسٹ کے پاس تو زیادہ تر گٹکے کے کیسز آتے ہیں نا. تو انگریز صبح صبح اٹھ کے دانت صاف کرتا ہے جراثیم ختم کرنے کے لیے. مسلمان صبح صبح اٹھ کے دانت صاف کرتا ہے کیونکہ اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے. ہمارے ہاں دانت صاف کرنا سنت ہے, اس میں نیت کیا کرنی ہے بھائی اللہ کے پاس. وہ تو خود بخود جراثیم تو ویسے ہی مر جائیں گے نا. جراثیم کو کیا پتا اللہ کے لیے کر رہا ہے, ہمیں مارنے کے لیے کر رہا ہے. وہ تو جو بھی کیمیکل ہوگا وہ تو جرمز کو مارے گا نا. لیکن ہم نیت کیا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے دربار میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ میلے کچیلے دانتوں کے ساتھ مت آنا, خدا کا دربار ہے بھائی, دانتوں کو صاف کرو. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے پہ مسواک رکھ کے سوتے تھے. صبح اٹھتے ہی نبی نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے, اٹھنے کی دعا پڑھنے کے بعد دانتوں کی صفائی. کس کے لیے, نماز کے لیے. اس کے بعد ہاتھوں کو دھونا ہے. یہ اللہ کا ایک چیز, اللہ کا حکم ہے نا, فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اے ایمان والو جب نماز کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے چہروں کو, حدیث میں قلی کرنے کا بھی حکم ہے, 3 دفعہ ناک میں پانی ڈال کے 3 دفعہ صفائی کی ہے. ناک کی صفائی ہو رہی ہے, کس کے پاس حاضر ہو رہے ہیں. یہ عبادت کا طریقہ کسی دنیا میں کسی کے پاس ہے, اور یہ انسان کا بنایا ہوا ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ انسان کے بنائے ہوئے جو ہم نے دیکھے ہیں نا, ان میں یہ حسن و جمال نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھے نہ اسکول میں پڑھے, وہ کیسے اتنا اچھا طریقہ نکال سکتے ہیں بھائی. اور ایسے عربوں کو بیان کر رہے ہیں جن کے ہاں سب سے مہنگی چیز پانی تھا. عرب میں پانی بہت کم تھا, انہیں دن میں 15 دفعہ منہ دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے, دن میں 15 دفعہ ناک صاف کرنے کا پانی کے ذریعے حکم دیا جا رہا ہے, دن میں 15 دفعہ ان کو کلی کرائی جا رہی ہے, دن میں 15 دفعہ بازو دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے, دن میں 15 دفعہ پاؤں دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو ایسی قوم کو جن کے پاس پانی کی بے انتہا قلت ہے, تو یہ خود علوم نبوت جو ہے نا, یہ خود دلیل نبوت ہے. نبی کی تعلیمات خود اس بات کی علامت ہے. کوئی غور کرے گا تو یہ سچے پیغمبر کی علامت ہے, یہ کسی انسان کی گڑی ہوئی چیزیں نہیں ہو سکتی. تو کیسے صبح صبح دانت صاف کیے, کلی کی, غرارے کیے, ناک میں 3 دفعہ اچھی طرح سے پانی ڈالا, پھر 3 دفعہ اچھی طرح سے چہرے کو دھویا, اور وہمی نے 36 دفعہ دھویا. اگر وہمیوں کو بھی آپ شامل کر لیں تو پھر تو صفائی ہی صفائی ہے. پھر جناب بازو دھوئے, پھر سر کا مسا. سر کو دھونے کا حکم کیوں نہیں دیا کہ ایک کام پوری زندگی کرنا ہے تو دھونے میں ٹینشن زیادہ ہے. بال آپ نے رکھے ہوئے, سکھانے پڑیں گے آپ کو, ٹائم لگے گا اس میں, سردی ہے, بعض دفعہ بیمار ہو جاتا ہے, تو آسان
یعنی صفائی کو بھی پیش نظر رکھا جا رہا ہے اور آسانی کو بھی. کتنی ٹینشن میں نہ ڈال دو, ٹینشن میں تو سر کے بارے میں کہا مسا کر لو. پاؤں کو دھونے کا حکم دیا, اور پھر اس کے بعد مسجد میں آتے ہیں. عبادت کا طریقہ کتنا خوبصورت بتایا ہے کہ ایک شخص امام بنے گا اور باقی صف بستہ ہو کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے تو صحابہ کو دیکھ کے فرماتے ہیں الا تصفون کما تصف الملائکہ, تم ایسے صفیں کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفیں بناتے. اللہ کو ڈسپلن اتنا پسند ہے کہ فرشتے بھی جب اللہ کی عبادت کرتے اللہ کہتے ہیں لائن میں لگ کے کرو. تو صبح صبح ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں سکھایا جا رہا. اور جتنا بد نظم مسلمان ہے دنیا میں اتنا بولتے کیوں نہیں بھائی. کوئی کام لائن میں لگ کے نہیں ہوتا, کوئی کام. اور پھر نبی جب صفیں سیدھی ہوتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے اس کو لائن کو بالکل سیدھا کرتے تھے. کہیں کسی کا سینہ آگے نہ نکلا ہوا ہو, کہیں پیچھے نہ ہو, بہت سیدھی لائن ہوتی تھی. اور اتنی تاکید کی, فرمایا کہ اگر تم اپنی صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے اس بات کا خطرہ ہے تمہارے دل اللہ ٹیڑھے کر دے گا آپس میں. ایسے لائن بنا کے صبح صبح ایک امام وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے پھر وہ الفاظ بتا دیں کہ ورڈنگ کیا ہونی چاہیے تمہاری. وہ شروع کہاں سے ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. اس سے زیادہ خدا اور معبود کی تعریف کے اس سے اچھے الفاظ ہو نہیں سکتے. اور پھر عربی میں اس میں ویسے ہی ایک روحانیت, ایک حسن ہے. میں کہتا ہوں اگر اللہ ہمیں عبادت کا حکم دیتا کسی اور زبان میں, وہ چاشنی جو مزہ الحمدللہ رب العالمین کہنے میں ہے, خدا کی قسم یہ عربی میں ہی مزہ آئے گا, کسی اور زبان میں یہ لذت اور چاشنی ہے ہی نہیں. عربی تو ایسی زبان ہے, گالیاں بھی دے رہا ہوں نا لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایک آدمی نے کہیں لکھا ہوا تھا نا عربی, تو جا کے چوم رہا تھا. اس نے کہیں لکھا ہوا ہے یہاں لیٹرین ہے, بیت الخلا یہاں. وہ ایک آدمی کہیں گالیاں دے رہا تھا عربی کسی کو, واللہ انتا, اب تو میں گالیاں تو نہیں دوں گا نا یہاں بیٹھ. تو وہ دوسرا کہتا ہے پاکستانی کہ میرے لیے بھی دعا کرنا یار, آپ اس کے لیے اتنی دعائیں دے رہے ہیں. زبان میں لذت ہے, چاشنی ہے. آپ دیکھو امام حرم جب عربی میں دعا مانگتے ہیں کیا خوبصورت, اس میں ایک عجیب نورانیت پیدا ہوتی ہے. وہ اردو, پشتو, پنجابی میں نہیں ہو سکتی, وہ انگلش میں نہیں ہو سکتی. ایسی زبان کی اللہ نے سلیکشن کی. آپ دوسری زبانوں کو اٹھا, ہندو کی دیکھ لو, وہ چاشنی وہ لذت نہیں ملے گی آپ کو, کسی بھی زبان میں نہیں ہے.